نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ صرف قرآن پاک کی عربی میں تلاوت کریں یا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کس طرح پڑھیں؟ تو یا یہ ہے کہ قرآن پاک کی صرف تلاوت سن لی جائے موبائل کے اوپر یا ٹیپ وغیرہ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ قرآن پاک آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کا ترجمہ، آسان ترجمہ جو ہے، جو آپ کو میسر ہو، اس سے ترجمہ پڑھیں اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک ایسی نعمت ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جتنا آپ سمجھ کر پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور جتنا آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے ثواب تو مل جائے گا، لیکن ایک تو ثواب میں بھی کمی ہوگی اور دوسرا آپ کو فائدہ بھی کم ہوگا۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ علوم کا عظیم الشان سمندر ہے۔ ہم اگر ترجمہ جانتے ہوں گے تو ہم ان علوم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی کیا دلیل بیان کر رہے ہیں، مشرکین کے اعتراضات کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ لگیں گی؟ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب تک ہمیں ترجمے کا ہی پتہ نہیں لگے گا، اور ہمیں قرآن کے اندر جو بھی دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان کا جب تک ہمیں پتہ نہیں لگے گا تو ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ یاد رکھیں، اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان آپ کا جس قدر مضبوط ہوتا چلے جائے گا، آپ کے اعمال اتنے ہی اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ میں نے ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھا، یا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی نشانیوں پر غور کیا، یا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کچھ کتابیں پڑھی، مثلا اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے، یا اللہ کی نشانیاں وغیرہ، ایسی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد جو میرے اعمال ہیں وہ پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ تو آپ خود نوٹ کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ قرآن پاک جتنی بڑی نعمت ہے، اس کا حق بھی یہی ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ باقی میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں، سب سے بہترین جو اس وقت ترجمہ ہے قرآن پاک کا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ ترجمے پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو تنگی نظر آئے گی۔ اردو کے اندر تنگی ہے، اردو پرانی گاڑی قسم کی، آپ کو صحیح ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ترجمہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی، اس طریقے کے مسائل ہیں۔ یا پھر وہ کسی گمراہ فرقے کا ترجمہ ہوگا جو آپ کو بریکٹوں کے اندر دھوکہ دے کر آپ کے عقائد کو خراب کریں گے، تو اس طریقے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کا میں نے آپ کو ایک بتا دیا، آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا لے لیں، اس سے قرآن پاک پڑھیں، اور اس کے اندر انہوں نے حواشی بھی دی ہوئے ہیں، تفسیر بھی دی ہوئی ہے۔ زیادہ جو ضرورت والی جگہ ہیں اس کے اوپر، اس جگہ پر انہوں نے حواشی اور تفسیر بھی دی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کو قرآن سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یعنی ہمیں تو اصل بات یہ ہے کہ قدر نہیں ہے۔
جس چیز کی قدر ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کے استعمال کے بارے میں بھی درست طریقہ اختیار کرتا ہے، اور جس نعمت کی قدر نہ ہو آدمی اس کے استعمال کرنے میں بھی جو ہے کوتاہی کرتا ہے، اس کو ایسے ہی پھینک دے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا۔ ہم نے اصل میں قرآن پاک کی قدر نہیں کی۔ قرآن پاک جتنی بڑی نعمت تھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے قرآن پاک کو الماریوں میں غلافوں میں سجا کر رکھ دیا، بند کر کے رکھ دیا۔ جب کہیں شادی ہوتی ہے تو سر کے اوپر کر دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ اس سے ہمارا تعلق نہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو کچھ سپارے پڑھ لیتے ہیں، اس سے ہم زیادہ ہمارا تعلق نہیں اس سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی۔ ہم نے جتنی عظیم الشان نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی اتنی نعمت اس کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، قرآن پاک جتنی بڑی نعمت ہے اس کو سمجھیں، یعنی دین کی سارے کے ساری کی بنیاد قرآن پاک کے اوپر ہے، اور احادیث قرآن پاک کی تشریح ہے ساری۔ تو سارا دین قرآن اور حدیث سے نکلتا ہے، اصل جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن یقینی کتاب ہے، اس کے لفظ حرف حرف محفوظ ہے۔ یقین ہے ہمیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ایک زمانہ اس کو نبی پاک کے دور سے اب تک پڑھتا اور پڑھاتا چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے نقل در نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور سارا کے سارے دین کی بنیاد اور اساس یہی قرآن پاک ہے ہمارے۔ ہمیں مسلمانوں کو جو نعمتیں ملنی ہیں، جو ہماری دنیا اچھی ہونی ہے، جو ہماری آخرت اچھی ہونی ہے، وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہونی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو چھوڑیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے دنیا کے اسباب کو تو بہت سمجھتے ہیں اور ان کو اختیار کرنے سے اپنی ترقی اور ہر طرح کی راحت جوڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اصل جو ہماری ترقی کا راز ہے وہ تو قرآن پاک کے اندر ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اردو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ لیکن ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور 2-4 دن کی دنیا ہے، اس نے 70-80 سال کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے پتہ ہی نہیں لگا، میں بوڑھا بھی ہو گیا اور میری زندگی کے سال گزر بھی گئے۔ یہ ساری دنیا کی حقیقت ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک سے رہنمائی لیں۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کی دنیا کیسے اچھی ہوگی، اور قرآن آپ کو بتائے گا آپ کی قبر کیسے اچھی ہوگی، اور قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کی آخرت کیسے اچھی ہوگی۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ دنیا میں کیسے مصیبتوں سے بچنا ہے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ قبر کی مصیبتوں سے کیسے بچنا ہے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ آخرت کی مصیبتوں سے کیسے بچنا ہے۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کی طرف آئیں اور قرآن پاک پر عمل کریں۔ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور بہترین جو ترجمہ اس کا اس وقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، جو دیوبند مسلک کے جو مکتبے ہیں ان سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔